جی فضا جی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت ابو طالب کافر فوت ہوئے تھے، یہ بالکل غلط بات ہے. ہوں. حضرت ابو طالب مسلمان تھے. اگر ان ثابت کو کرتے ہیں. یہ بات اس چیز سے ثابت ہوتی ہے کہ جس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی، پہلی ہجرت مکہ حدیث سے، کوئی جب دکھا دیں. حدیث ہے میں ہی آپ کو نہیں حدیث یہ. دکھلا دوں. دیدی میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں جس میں نبی نے کہا کہ ابو طالب کو میں نے جہنم کی سب سے نچلی وادی میں دیکھا، ان کو آگ کی جوتی پہنائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا سر کھول رہا ہے. آپ مانیں گی؟ صحیح حدیث بھاگ دکھاؤں گئی گا. آپ دیدی، اچھا بھاگ چل گئی. دی ہے. اب دیدی کو دکھانا ہے کہ ان کے ابو طالب جنت میں اور کافر نہیں ہے. دیدی آئیے گا، دکھلائیے گا ضرور. میں آپ کو حدیث دکھلاؤں گا جس میں ابو طالب جہنم میں، نبی کی زبانی. جی دیدی حدیث پیش کریں جس میں ان کے والد کو میں جنتی آپ کو قرار دیا بتاتی ہوں، گیا تو ہے. مجھے وہ قصہ تو سنانے دیں. حضرت جب قصہ آپ نہیں، کا قصہ ہجرت، کہانی کی بات نہیں چل رہی ہے. حدیث نمبر تو بتائیں ابھی کس کھول دیتے ہیں ہم. حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی جس سال وفات ہوئی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہا تھا، غم کا سال. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ساری زندگی اسلام کی پھیلانے میں گزری ہے، وہ کسی کافر کے مرنے پہ ٹھیک ہے، کیوں اس کا اس کو جواب بھی کہیں میں گے دے کہ دوں. وہ اس غم کا کا جواب میں سال دے ہے؟ دیتا ہوں. دیدی اس کا جواب میں دیتا ہوں. سوال آپ کا آ گیا. آپ نے کہا تھا جس دور میں، جس سال میں حضرت ابو طالب کی اور اما خدیجہ کا انتقال ہوا تھا، اس سال کو نبی نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا تھا. پرفیکٹ بالکل پرفیکٹ. بالکل. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں حدیثیں جس میں نبی اپنی ماں کی قبر پہ جا کے رویا بھی کرتے تھے اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میری والدہ اور میرے والد دونوں جہنم میں ہیں. تو رونے سے یہ تو ثابت ہو نہیں آتا کہ وہ جنت میں ہے. نہیں، یہ تو پھر وہ جو طارق جمیل ان کے قصے سناتا رہتا ہے کہ 100 قتل کس سے کرنے نہیں، والا. حدیثیں جس میں نہیں کہا نہیں، ہے نبی نے کہ میرے والد جہنم میں ہے. تو میں یہی تو کہہ رہی ہوں، پھر تو ایسی حدیثیں بھی ہیں جو تو قرآن کے رونے سے خلاف یہ جا ثابت رہی تو ہو ہیں. نہیں جاتا، رونے سے یہ ثابت میں تو نہیں ہو جاتا کہ وہ جنت میں ہے. رونے سے آواز میں آ نبی رہی تو یہی ہے تو اپنی میری؟ ماں کہہ رہی کی ہوں کہ ساجد اپنی ماں کی قبر پر بھی جا کر کے رویا ساجد کی کرتے تھے نا. آواز اس میرے کا کو نہیں مطلب آ وہ رہی. جنت میں گیا ہے. کیا میرا نیٹ؟ ہلو دونوں کی آواز نہیں آ رہی. یہ قصے کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، صرف لکھی ہوئی باتیں ہیں. لکھی اسلام نہیں، میں صرف آپ کو وہی حدیث ہے. دوں گا. میں آپ کو تو حدیث دوں گا جس میں نبی نے اپنے والد کو حدیثیں جہنمی جھوٹی قرار ہیں، دیا ہے اور ان حدیثیں کو یاد. جھوٹی. جھوٹی. ہاں کس سے جھوٹی. تو آپ کس سے ثابت کریں گے کہ پھر ابو طالب جنتی ہیں؟ کس چیز سے کیونکہ ثابت کریں گے؟ یہ چیز قرآن کے مطابق ہے. ہاں قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ دکھلا دیں. اب بھی مسلمان ہو جاؤں گا. ابھی بھی مسلمان پورا ہو قرآن جاؤں گا. پورا قرآن عام اسلام الحزن کے. کا واقعہ قرآن میں دکھا دیں. اور تم خود مسلمان ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ تم اسلام کو پڑھنے کے بعد تم کافر ہوئے ہو. اب تم پھر کہہ بالکل. رہے ہو کہ میں تمہیں قرآن میں سے دکھاؤں ادھر تاکہ ادھر تم نہیں جانا مسلمان ہے ہو جاؤ. دیدی، بس یہ دکھلا دے عام الحزن قرآن میں کہاں ہے جس میں ابو طالب کے مرنے کا غم نبی نے منایا تھا. حدیثوں میں نہیں جانا ہے کیونکہ میں جو حدیثیں پیش کر رہا ہوں وہ صحیح حدیث ہے اور آپ نے کہا میں حدیثوں کو نہیں مانتی. اب میں بھی حدیثوں کو نہیں مانوں گا. آپ قرآن سے ثابت کر دے کہ نبی نے عام الحزن منایا ہے ابو طالب کے غم پر، وفات پر. پورا قرآن ہر مومن کے لیے عام الحزن دیدی سے آیت معنی نمبر رکھتا بتا ہے. دیں، ہم کھول کے دیکھ لیتے ہیں. ابو طالب کے مرنے پر نبی نے غم منایا ہے. میں آیت نمبر بتائیں، میں کھول کر بھی دیکھ لیتا ہوں. پورا قرآن ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پورا حضرت قرآن محمد کی قرآن سنت نہیں، یہ بتائیں یہ آیت کہاں لکھی جہاں نبی نے عام الحزن منایا ہے ابو طالب کے موت پر؟ آیت نمبر بتائیں، کھولتا ہوں ابھی. تم لوگ نہ صرف لوگوں کو باتوں میں گھن چکر بس بناتے ہو. ختم. ختم. نہیں. ٹاٹا. ٹھیک ہے بائے ٹھیک ہے بائے. گیا. یار یہ تم لوگوں کی جواب فضا نہیں جی ہے آپ کے پاس دیدی، جواب نہیں ہے. فضا نہیں جی ہے آپ کے پاس جواب. جواب نہیں ہے. میرے پاس جواب ہے، لیکن وہ جواب تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. مسئلہ نہیں نہیں، یہی ہے اس کہ میں میں جدید دیدی ہو نا. میں نے تو صاف نہیں صاف نہیں کہہ نہیں دیا نا نہیں. دیدی اور کہ بات سنو، نبی نے اپنے بات سنو. والد کی موت پر بھی آنسو بہائے ہیں اور اپنی والدہ کی موت پر بھی. لیکن یہ بھی حدیث میں کہا ہے کہ دونوں جہنم میں ہیں. جب لکھتے کسی رہے کے غم میں لکھتے آنسو بہا رہے دینے سے اس جو کا جنتی ہو جانا ثابت نہیں ہوتا نا. جو ثابت نہیں ہوتا نا. مسلمان یزید اور معاویہ کو جنت میں ڈال رہی ہیں اور حضرت دیدی ابو یہ طالب کو ٹاپک دوسرا جہنم ہو میں جائے ڈال گا. رہے ہیں. دیدی جو یہ آپ کے ہی مسلم اسکالر نا یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. آپ ہی کے یہی مسلم میں اسکالر بھی یزید یہی کو کہہ رہی رحمۃ ہوں اللہ تو علیہ کہتے ہیں. ذاکر میں نائک نے بھی خود یہی یزید کہ کو رحمت اللہ علیہ کہا ہے. تو تم میری بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں خود بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ جو مسلمان کا لفظ میں یوز کر رہی ہوں، یہ پتہ ہی مسلمان تم لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہو.
तुम लोग मुसलमानों की आंखें खोल रहे हो। मैं इसीलिए तुम लोगों की स्ट्रीम सुनती हूँ ताकि तुम लोग मुसलमानों के वीक पॉइंट्स को हाईलाइट करो, और जो सही में, मैं खुद पहले एथियस्ट थी, मुझसे बड़ा दुनिया में कोई एथियस्ट नहीं था। मेरे दिल में सारे यही सवाल थे कि ये तुम लोग जो इधर बैठ के करते हो ना, इवन के स्लेवरी के ऊपर भी मैंने सर्च साहिर किया। सर, मेरी तरफ अजान हो रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप बात करें। हाँ हाँ मैं हाँ मैं ये कह रही हूँ कि ये जो नीचे ये स्लेवरी पे बात हुई है, यहाँ किसी को मेरी समझ भी नहीं आएगी, खुद एथियस्ट को भी समझ नहीं आएगी कि मैं चाहती क्या हूँ। इसलिए मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है कि मेरे ऊपर मुझे ये गंदी औरत कह रही है, जो मर्जी है कह रही है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ से चढ़ के आ रही हूँ मुसलमानों पे। अगर मुसलमानों को खुद ये बात समझ आ जाए ना कि मैं इनके ऊपर से कहाँ से चढ़ के आ रही हूँ, मतलब, तो कसम से ये कुरान उठा के खोल लें। और इनको इतना भी नहीं पता कि कुरान में मुर्तद और मलहिद की कत्ल की सजा है ही नहीं, और ये क्या करते हैं, कुफर के फतवे उन पे लगा देते हैं। जो कुरान, ये इनकी इतनी जहालत है कि ये इस्लाम में सवाल करने की इजाजत नहीं देते, जबकि नहीं इनको मानती है इतना नहीं पता, कि इस्लाम की बुनियादी फिजा सवाल है। दीदी, आपको आप हदीसों को नहीं मानती है क्या? मैं मानती हूँ, मैं उस दिन भी कह चुकी हूँ कि मैं सिर्फ उन्हीं हदीसों को मानती हूँ जो कुरान से मुताबिकत रखती हैं। कुरान की तफसीर क्या है? कुरान की तफसीर खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। कुरान की तफसीर, कुरान को कोई और तफसीर चाहिए ही नहीं किसी और मुसलमान की लिखी हुई। क्यों चाहिए भाई? तो मुझे मतलब एक हदीस बात नहीं बता। चाहिए आपको? उफ, फिर वही चीज, तुम लोग, या तुम एथियस्ट भी मुसलमानों की तरह हो कि तुम लोगों को कोई बात कहने का फायदा ही नहीं है। तुम अगर ढंग लोग की बात खुद भी पहले, कहेंगी तो मानी जाएगी ना। आप एक बार तो ये कहती है कि हदीसों को मानती है, फिर एक बार कहती है नहीं मानती, कुरान काफी है। तो अगर कुरान काफी है तो हदीसों को क्यों मान रही हैं आप? हदीस सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी एक हदीस है जो कि कुरान से मुताबिकत रखती है, और कुरान में भी है कि ए मोहम्मद, तुम सिर्फ उतना ही बोलते हो, तुम सिर्फ वही इनको पहुंचाते हो जो हम तुम्हें बताते हैं। और ये एक हम्म। हदीस भी है कि मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वही बोल हुक्म अल्लाह बोलता हूँ, मतलब कि मेरी जुबान से जो चीज निकलती है वो अल्लाह ताला ही एग्जैक्टली। बोल रहे होते हैं। तो हाँ, तो अब मुझे ये, रसूलुल्लाह ने अगर कहा है, हाँ, रसूलुल्लाह ने कहा है कि मुर्तद की सजा जो है कत्ल है, तो ये क्यों नहीं मानती आप? क्योंकि ये कुरान से मैच नहीं कर रही, तो ये झूठ है। जो चीज कैसे कुरान मैच से नहीं कर मैच ही रही? नहीं कर रही, कैसे क्योंकि कैसे मैच? कुरान में मैच मुर्द नहीं मुर्द करने का मतलब कुरान के अगेंस्ट जा रही है, या कुरान में ये बात नहीं है करके नहीं मान रही आप? क्योंकि ये कुरान के अगेंस्ट जा रही है। हाँ, कहाँ पे से अगेंस्ट जा रही है? किधर कुरान ने कहा है कि मुर्तदों को मत मारो? मुझे मुझे ये पूरी आयत का मैं आपको हवाला नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने कुरान तर्जमे के साथ पढ़े, तो मुझे यार इतना मालूम बिना है कुरान में हवाले के अल्लाह, आप, सुनो सुनो फिजा जी, बिना हवाले के आप बड़े बड़े क्लेम कैसे कर सकती हैं? ये जिन मुसलमानों ने कुरान का तर्जमा खोलना है ना, वो खुद जाके कुरान पढ़ लेंगे। और जिन हिंदुओं ने, अरे देखो, लेकिन हिंदुओं तो मुसलमान फिजा जी, इस्लाम कबूल करेंगे, आपके मैं पास यहाँ कोई भी इस्लाम को फिजा जी सुनो ना, आपके पास कोई भी रेफरेंस नहीं है तो आप ये कैसे इधर इस्लाम का दिफा कर सकती है? इधर इधर कुरान स्क्रीन पे खुल सकता है मेरी तरफ से। मैं खोल दूंगा ना, आप मुझे सिर्फ कुरान का चैप्टर नंबर और आयत नंबर बताए जहां पे अल्लाह कह रहा है कि मुर्तदों का कत्ल मत करो। एक, तभी तो वो कुरान के अगेंस्ट होगी ना वो हदीस। ये कुरान की 16.51 आयत खोलें। 16 की 51। ओके जी, वेट, एक मिनट। जी। और अगर अगर अल्लाह फौरन पकड़ करता लोगों की इनके हाँ, गुनाहों के सबब, तो ना छोड़ता इस जमीन पर कोई भी जानदार, लेकिन वो बिल्कुल। मोहलत देता है इन्हें एक वक्त मुअय्यन तक। फिर जब इनका वक्त मुअय्यन आ जाएगा तो ना वो इससे एक साथ पीछे हट सकेंगे और ना आगे बढ़ सकेंगे। जी, यहाँ पे बिल्कुल, कहाँ मुर्तदों की बात कहाँ हो रही है? ये अल्लाह ताला जालिमों की बात कर रहे हैं ना, मतलब गुनाह कौन करते हैं? गुनाह जाहिर है वही लोग करते हैं जो अल्लाह को मानते नहीं है। और अच्छा एक अब बात इसी इसी बताओ, इसी एक बात इसी बताओ, सूरत में, एक बात बताओ, इसी, एक बात बताओ, हाँ, इस अरे रुको ना दीदी, इसी आयत को पकड़कर अगर एक इंसान कत्ल करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कत्ल की सजा तो खुद कुरान में भी लिखी हुई है ना।
تو اس کو ظاہر ہے ایک دیکھو اگر کسی مرتد کو کوئی قتل کرے گا تو سنو obviously تو وہ صحیح، قرآن کے خلاف کر رہا ہے. یہ لوگ کہاں سے لا کے کیسے کیسے جوڑتے ہیں یار. اس آیت کے حساب سے، ان کے لاجک کے حساب سے جائے تو ایک انسان قتل کر رہا ہے، ریپ کر رہا ہے، اس کو بالکل سزا ہی نہیں دینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کی پکڑ نہیں کر رہا ہے. اللہ پکڑ نہیں کر رہا ہے. او بھائی، جو دنیاوی نظام ہے اس میں اللہ کچھ نہیں کرے گا، اس میں انسانوں کو کرنا ہے. اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو اللہ سزا نہیں دیتا، انسان سزا دیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی اسلام چھوڑتا ہے تو نبی نے کہا کہ یہ ایک کرائم ہے. جیسے قتل کو کرائم مانا گیا ہے، اسی طریقے سے اس کو بھی کرائم مانا گیا ہے چھوڑنے کو. اور اس پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قتل کیا جائے گا. تو اللہ تو نہ قاتل کو مارنے کے لیے آتا ہے، نہ کسی اور چیز کے گناہ پہ اللہ مارنے کے لیے آتا ہے، انسان مارتے ہیں. جی فضا جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو ایک پاتھ آف وے دیتا ہے، مطلب لائف جینے کا. آپ کو اپنے ابھی آپ نے معاملات جو میں حوالہ دیا ہے نا فضا جی، اس کے حساب سے ایک قاتل کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ قتل دیکھو، قتل کے معاملات تو وہ تو دنیا میں تو سزا ملے گی نا، لیکن ایگزیکٹلی. تو جو مرتد ہے اس کو سزا دنیا میں مل رہی ہے کیونکہ اس کو نہیں. کرائم بتایا رسول اللہ نے. لیکن وہ جب قرآن اس کو آپ کرائم نے کہہ نہیں ایک رہا. آیت بتانی ہے فضا جی جو یہ کہے کہ مرتدوں کو آپ نے قتل نہیں کرنا ہے، تب جا کے آپ کہہ سکتی ہے کہ رسول اللہ کی بات جو ہے وہ قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے. یہاں پہ رسول اللہ کی بات قرآن کے اگینسٹ جا ہی نہیں رہی ہے. چاہتی قرآن میں ہے وہ آیت جس میں کافروں کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں ان ظالموں کو، کافروں کو ڈھیل دیتا ہوں. اسی صورت میں اچھا ایک بات بتاؤ، آیت نمبر 85 میں جو بھی یہی اللہ نے قاتل ہے بات وہ کی. ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ کون؟ جو قاتل ہے وہ ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ خود. ارے تمہارا انٹرنیٹ صحیح کر لو یار دیدی، بعد میں آنا.